ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سے ٹرانسمیشن، اور آج ہم بات کر رہے ہیں یوم الفرقان غزوہ بدر کے حوالے سے۔ اور ناظرین کرام، ہمارے جو ریسرچ سکالرز ہیں ہمارے ساتھ، جو علماء کرام موجود ہیں، اور انتہائی خوبصورت انداز میں غزوہ بدر کے حوالے سے ایلیبوریٹ کریں کہ اسباب کیا تھے، محرکات کیا تھے جس کی وجہ سے یہ ایکشن لینا پڑا کہ کفار کا اتنا بڑا لشکر تھا، 1000 کا لشکر جرار جو جدید اسلحے کے ساتھ لیس تھا، لیکن اس کے مقابلے کے لیے، دفاع کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 جو اس انداز میں گئے کہ کسی کے پاس پورا اسلحہ بھی موجود نہیں تھا، اکثر کے پاس پاؤں پہننے کے لیے جوتے موجود نہیں تھے، لیکن اس کے بعد باوجود جو ہے ان کے دل میں اگر کوئی چیز تھی تو وہ ایمان تھا، تقویٰ تھا، اللہ پر توکل تھا، یقین تھا، کامل ایمان تھا کہ ہم فتح یاب ہو کے واپس لوٹیں گے۔ اور جس سپہ سالار کی قیادت میں گئے تھے وہاں پہ شکست کیسے ہو سکتی تھی؟ ناظرین کرام، بریک میں جوائن کیا نوجوان اسلامی اسکالر ہیں سید حذیفہ بخاری صاحب، ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پھر جو ہے پروگرام میں نے کیونکہ بریک پہ جانے سے پہلے بخاری صاحب کی بات کو ٹوکا تھا، تو میں کہوں گا کہ وہاں سے بات کا آغاز کر دیں، اور خاص طور پہ جو وہاں پہ کفار مکہ نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ عرب کا دستور تھا، مبارزت ہوتی تھی، پہلے 1 to 1 مقابلہ ہوتا تھا، تو وہ جو کفار نے کہا کہ جی ہمارے مقابلے کے بندے بھیجے، وہ کیا معاملہ تھا؟ جی، جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، صغار صحابہ نے بھی اپنی محبت کا اظہار کیا اور اس کے بارے میں ہم نے اشارہ دے دیا، اور پھر آپ نے سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ دعا جب آپ نے کی تو پھر اس کے بعد آپ نے خیمے سے نکلتے ہوئے کیا انداز تھا۔ پہلی بات تو ہے کہ دعا کا انداز ہی بڑا عجیب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ فَاسْتَجَابَ لَکُمْ أَنِّی مُمِدُّکُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ مُرْدِفِینَ۔ اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، جب آپ اللہ تعالیٰ سے استغاثہ کر رہے تھے، اللہ سے مدد مانگ رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے تھے؟ اللہم انجز لی ما وعدتنی، یا اللہ وہ جو تو نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے غالب کروں گا، میں حق کو فتح دوں گا، آج وہ وقت آ پہنچا ہے۔ اگر تو نے ہماری مدد نہ کی، اللہم ان تہلک ہذی العصابۃ لا تعبد فی الارض ابدا، اگر آج یہ میری پاکیزہ جماعت جو میرا سرمایہ ہے، جو میری محنت کا نتیجہ اور رزلٹ ہے، میں اپنے صدیق کو بھی لے آیا، اپنے فاروق کو بھی لے آیا، میں اپنے علی کو بھی لے آیا، میں اپنے کالے بلال کو بھی لے آیا، مؤذن رسول کو، یہ سارے صحابہ اکرام قیمتی سرمایہ میں نے تیرے سامنے پیش کر دیا ہے، یا اللہ تو اب ہماری مدد فرما۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ آپ نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے الحاح کے ساتھ اور رو رو کر دعا کر رہے، تو آپ کی کملی جو تھی وہ آپ کے چادر کندھوں سے گر چکی تھی، آپ کو اس کا بھی احساس ہے، آپ نے اس چادر کو بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نے چادر کو اٹھایا، کندھوں پر دیتے ہوئے کہا اللہ کے رسول بس کیجئے۔ آپ کی یہ دعا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے سن لی ہے، اور جناب صدیق پر بھی قربان ہو جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ جو ہے آپ نے تسلی دی، دلاسا دیا، اور اس طرح کی باتیں کرتے تھے، اور آپ نے کہا کہ اللہ کی نصرت ضرور آ کر رہے گی، اور اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا فَاسْتَجَابَ لَكُمْ، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا۔ اور جیسے آپ نے سوال کیا مبارزت کا، یہ عربوں کا دستور تھا، اس وقت لڑائیاں جب ہوتی تھیں تو عام لڑائی شروع ہونے سے پہلے وہ مبارزت کیا کرتے تھے۔ مبارزت یعنی کہ ایک فوج سے کچھ لوگ نکلتے یا ایک آدمی نکلتا اور وہ چیلنج کرتا، مقابلے کے لیے دعوت دیتا کہ آؤ کوئی میرے مد مقابل ہے تو میرا مقابلہ کرے۔ تو ادھر سے عتبہ، شیبہ اور ولید، یہ تینوں نکلے اور بڑے جنگجو تھے، بڑے سردار تھے، اور انہوں نے آ کر مبارزت کا یعنی مبارزت کا مقابلے کا دعویٰ کیا اور بلایا کہ کون ہے۔ ادھر سے جناب سیدنا عوف اور سیدنا عوف اور جناب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ اور ایک صحابی اور ساتھ نکلے، غالباً میرے ذہن سے نام ان کا محو ہو گیا۔ بہرحال یہ 3 صحابہ کرام انصاری تھے، یہ نکلے ہاں جی ان کے مقابلے میں۔ تو ظاہری بات ہے منہ انہوں نے چھپائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا تم کون ہو؟ انہوں نے اپنے اپنے نام لیے، تو انہوں نے کہا ہم نے کوئی تم سے سروکار نہیں ہے، تم ہمارے مقابل کے نہیں ہو، ہم قریشی ہیں، ہاں جی ہم مکے سے آئے تو ہمارے ساتھ قریشی ذات کا جو کنسپٹ تھا وہاں موجود تھا، تو تھا ہی نا، جہالت تھی، اور اسی وجہ سے تو وہ اسلام قبول نہیں کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ تو بہرحال پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے آواز دی اپنے چچا کو، جناب سید الشہداء امیر حمزہ، اپنوں کو بھیجا، ان کو بھیجا، اور پھر اپنے داماد جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا ان کو بھیجا، اور پھر امین الامہ جو ہے سیدنا ابو عبیدہ ان کو بھیجا، اور جب انہوں نے جا کر اپنا تعارف کرایا، کہا اب ٹھیک ہے،
اب ہمارے مقابلہ تم سے ہو سکتا ہے۔ جناب سیدنا امیر حمزہ نے بھی اپنے مد مقابل عتبہ کو ملیا میٹ کر دیا، اور ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک وار سے ولید کا جو ہے اس کو ڈھیر کر دیا۔ اب امیر الامہ جو سیدنا ابو عبیدہ وہ زخمی ہو گئے تھے، لیکن اسی اثناء میں جناب سیدنا امیر حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مل کر اس پر حملہ کیا اور کافر کو جہنم رسید کر دیا۔ پہلے ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا فرسٹ امپریشن از the last impression، بالکل بالکل وہ پہلے امپریشن ہی ایسا دکھایا، اللہ رب العزت نے ایسا غلبہ عطا کیا کہ وہ فوج کے اوپر دبدبا روب جو تھا وہ حاوی کر دیا۔ پروفیسر صاحب یہ فرمائیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارا منظر دیکھا اور غزوہ بدر میں لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے اور کفار کے 70 کے قریب مارے بھی گئے، ہلاک ہوئے، اور کچھ قیدی بھی بنا لیے گئے، 70 کے قریب قیدی بھی تھے، لیکن قیدیوں کے ساتھ جو اس نے سلوک کیا گیا دنیا میں اس کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ آج تک میں سمجھتا ہوں کہ جو قیدیوں سے اس نے سلوک کیا جاتا ہے مثال بدر کی دی جاتی ہے، جب بھی قیدیوں کی بات ہوتی ہے بدر کی مثال کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ اسامہ بھائی، ان سارے موضوعات پہ آپ جتنی گفتگو کر لیں، جی جتنی تحقیق کر لیں، میں ایک عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمیں اس کے مقابلے میں کمپیریزن سٹڈی ضرور کرنی چاہیے کہ ہم کیا تھے جب ہم صدق دل کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ، ہم جب اتباع رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نکلتے ہیں جی تو اللہ کی نصرت کیسے پہنچتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج جب ہمیں بات بات پہ ڈرایا جاتا ہے، دیکھیں محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت کا دستور جناب یہ تھا کہ یا تو قیدیوں کو بیچ دیا جاتا تھا یا قتل کر دیا جاتا تھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، دستور یہ ہے اب سے کہ یا تو فدیہ دیں اور آزادی حاصل کر لیں، صحیح، اور اگر وہ نہیں دے سکتے آپ تو جناب 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں۔ اچھا جی 10 مسلمان بچوں کو پڑھا دیں۔ پروفیسر وہ تو کفار تھے، وہ کیا اب میں اب ادھر ہی تو آ رہا ہوں نا جناب، جو سرکار نے فرمایا اطلب العلم ولو بالسین، اب کفار تھے لیکن وہ اس وقت کے علم کے وہ ایکسپرٹ تھے، اچھا میتھمیٹیشن کون سا والا تھے علم؟ جی، اس میں ریاضیات کا علم، اچھا، معاشیات کا علم، سماجی علوم، دین میں تو میرے آقا کے صحابہ صفا والے دین کے تو یہ دائی ان کا تھے جوڑ کوئی ہے نہیں تھا جی۔ اب یہ بھی دین کے ساتھ ساتھ ادھر بھی پروفیسر صاحب ادھر بھی تو یہ علم موجود تھا نا، کیونکہ وہ تو صاحب الکلام بھی تھے، صاحب علم بھی تھے، وہ سب کچھ موجود تھا، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے صلح حدیبیہ کر کے آپ واپس لوٹے تھے جی، تو بہت سارے مصائبین کا یہ خیال تھا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے، لیکن اس سے کتنے خیر کے پہلو نکلے۔ کیا بات، جب آپ نے ان کے ساتھ یہ سلوک کیا تو اس سے کتنے خیر کے پہلو نکلے، بعد میں وہ فتح مکہ کے سبب اس سے ہموار ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سبزہ ضائع نہیں کیا جائے گا، اللہ، بیمار پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، دشمن کی خواتین پہ حملہ نہیں کیا جائے گا، بچوں پہ حملہ نہیں کیا جائے گا۔ سر آج انسانیت کی ہیومن رائٹس کی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن سیریا کے بچوں کے ساتھ جو بربریت کی گئی ہے وہ کوئی نہیں بولتا، اللہ، افغانستان کے بچوں کے ساتھ جو کیا گیا کوئی نہیں بولتا، جو عراق کے یمن کے بچوں کے ساتھ، لیبیا کے ساتھ کیا گیا کوئی نہیں بولتا۔ نہیں پرسوں نے فرمایا تھا نا کہ مسلمانوں کو گاجر ملک طرح کاٹا جائے گا، تو سر ہم کٹ رہے ہیں نا، بالکل صحیح فرمایا۔ ابھی دیکھیں نا انڈیا میں وہ مصنوعی قلت یا جو بھی انہوں نے کیا، FATF کا معاملہ اوپر تھا، مسلمانوں کو تھوڑا ریلیکس کر دیا تو ہمیں انسانیت سب کو یاد آ گئی۔ کشمیر 770 دن سے بند ہے، ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی جو چیخو پکار ہے وہ کسی انسان کو مسلم نہیں آئی۔ امہ کے اندر آپ کی بات بڑی قابل غور ہے کہ مسلم امہ کے اندر وہ درد، وہ جذبہ، یہ سارے واقعات بیان کرنے کا مقصد علامہ صاحب یہی ہے نا کہ وہ جذبہ، وہ درد پیدا ہو بدر جائے۔ کا میں آپ کی بات بڑی کرتا ہوں، بدر کا مارکا جسے ہم یوم الفرقان کہتے ہیں، جس کو جیسے شاہ صاحب قبلہ نے بہت ساری آیات کے ساتھ ہیں، میں خوبصورت آیت کا اضافہ کر دوں، اللہ کریم یہ فرما رہے ہیں کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرہ۔ اللہ اکبر، بھئی اگر یہاں پہ تعداد کے ساتھ میں تولا جا سکتا، سر جی دیکھیں تعداد سے اگر ڈرنا ہوتا، میں نے آپ کو کہا وہ 313 آتے ہی نا۔ سر جی کوئی مورخ، آپ نے حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذکر کیا، ان کے پاس کیا تھا؟ اللہ اکبر، جذبہ۔ سر اگر طاقت سے اگر آپ ڈراتے ہیں، پاور سے،
तो पावर तो उस वक्त की वो सुपर लेकिन पावर थी। प्रोफेसर बात ये है कि जो जंगें हैं वो कुव्वत और ताकत के बलबोते पे नहीं लड़ी जाती हैं, वो जज्बे के बलबोते पे लड़ी जाती हैं। यकीन मोहकम तो कट जाती हैं हाय जिंदगी, हाय हाय। सर यकीन मोहकम, फिर इत्तबा, हाँ फिर इश्क, हाँ। वो दीवानगी, लगन। जी वो लगन। ये नहीं है कि आप कॉल से तो करें या का नाबुदु व या का नस्ताईन और दूसरे महीने आके कहें नहीं जनाब लिमा अगर तकुन मैंने- मा ला तफूल। अगर मैंने कुरान ने किया तो यूरोपीय यूनियन ये जो है ये कुरान पाक ने ये फलसफा पेश कर दिया है, ये कुलिया पेश कर दिया है कानून कि जो खुद नहीं करते दूसरों को भी उसकी दावत नहीं दो। मुज़फ़्फ़र साहब को भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू के अंदर। मुज़फ़्फ़र साहब, ग़ज़वा बदर के वाक़यात बड़े इंसान पढ़ता है तो जज्बा आता है, जज्बा ईमानी जो है वो इंसान का दीदनी होता है और अल्लाह की राह में निकलने का जज्बा भी पैदा होता है और मखलूक के खुदा के साथ जो है उसने सलूक का भी जो है जज्बा पैदा होता है। क्या कहेंगे ग़ज़वा बदर के हवाले से? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यकीनन इस्लामी तारीख का सबसे पहला मार्का जी। यौमुल फुरक़ान के हवाले से जाना जाता है जी। और तादाद में बिल्कुल थोड़े, इधर सहाबा इकराम, इधर सद्दीक है तो उधर ज़ंदीक हैं, अल्लाह अकबर। इधर फारूक हैं जी। और इधर ईमानतदार हैं, उधर खाइन हैं, अल्लाह। इधर सादिक हैं, उधर कज़्ज़ाब हैं। जी। ये अल्लाह ताला ने और इधर यानी वाज़ेह कर दिया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस मैदान में लाकर खड़ा कर दिया। इधर जो तो सच्चे थे वो एक तरफ कर दिए, जो झूठे थे वो एक तरफ किए। इधर ईमान की लज्जत से शराबूर हैं, उधर घमंड में शराबूर हैं। जी। आमने सामने जब आ गए और बड़ा मुफस्सिल पहले बयान कर चुके हैं बुखारी साहब भी और प्रोफेसर साहब भी, लेकिन हमें जो सबक उन चीज़ों से मिलता है वो ये है कि कभी भी जी। जंगें या मुकाबले असले की जोर से नहीं जीते, वाह वाह वाह, क्या बात। कभी भी वहां पर तादाद की बेस पर नहीं लड़ा जाता। जी। जब बात आ जाए दीन की, जब बात आ जाए अल्लाह की वहदानियत की, जब बात आ जाए नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, दीन इस्लाम से लगाव की, तो तब ये फिर तादाद नहीं देखी जाती, तब फिर जज्बा देखा जाता है, तब फिर आपके अंदर जो अल्लाह की मोहब्बत है उसको देखा जाता है, लिल्लाहियत को देखा जाता है, आपके ज़ुहद को, आपके तकवा को, आपकी परहेज़गारी को देखा जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगाव को देखा जाता है। जी। ये दो चीजें बिल्कुल आमने सामने वाज़ेह हो गई। जिस तरह वो आम मुबाज़रत का हवाला भी हो गया, उसके बाद कैदी बनाकर ले आया गया और उनको कहा गया कि आप फिदिया देकर आजाद करवा लें अपने आप अच्छा, को। जो कैदी जो आपने गिरफ्तार किए थे उनके साथ जो उसने सलूक किया था वो भी जरा बयान फरमाए। उसने सलूक के हवाले से तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है ना कि वो मा सल्लल्लाहु इल्ला रहमतल लिल आलमीन, बेशक बेशक। सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत नहीं थे, वो तमाम गैर मुसलमानों के लिए भी रहमत रहमत, है। बिल्कुल हर जहान के लिए रहमत थे। तो बात करें कैदियों के हवाले से, कैदियों के हवाले से एक बड़ा मशहूर वाक़या है। सुमामा बिन उसाल अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, तो नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए गए कैदी बनाकर, तो उनको लाके मस्जिद नबी बांध दिया गया। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले दिन आए, उनसे पूछा हाँ सुमामा क्या हाल है, क्या लगता है क्या मैं करूंगा सलूक? तो उन्होंने कहा कि अगर तुम मुझे छोड़ दें तो मैं आपका एहसान मंद हूंगा, और अगर आप मुझे कत्ल कर देंगे तो मेरा कबीला जो पीछे है वो आपसे बदला लेगा उस चीज का। अच्छा। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन लगातार सुमामा के पास बार बार आते रहे और बार बार आते रहे और प्यार से इसी तरह से सलूक से करते रहे, बल्कि सहाबा से पूछते रहे क्या आपने इनके साथ अच्छा सलूक किया? बिल्कुल। और फिर आखिर में आकर जो सुमामा थे अभी इस्लाम कबूल नहीं किया, उनको आजाद कर दिया। सुमामा कहते हैं कि मैं वहां से निकला तो मेरे दिल की काया पलट गई नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार देखकर। हमारा किरदार तो ये कि हम तो अपने मुसलमान भाई को नहीं बख्शते, अभी वो इस्लाम नहीं कबूल किया। बल्कि यहाँ पे देखें ना, वो तो इस्लाम कबूल नहीं किया, यहाँ पे हमारे यहाँ कुछ छोटी मोटी चोरी चिकारी हो जाती है तो हम शुबे की बुनियाद पे किसी को पकड़ा देते हैं और वो सलूक करते हैं उसके साथ, यकीन जाने इंसानियत सोच जुल्म किया जाता है, ताकि कानून तो दूर की बात है, पहले हम जो उसके साथ सलूक करते हैं वो भी बड़ा अजीब होता है। प्रोफेसर साहब इस पे बात करते हैं मजीद आगे, और मैं चाह रहा था कि जो ग़ज़वा बदर के असरात थे जो मुरतब हुए उम्मत मुस्लिमा के ऊपर और उसके अलावा उस पूरे माशरे के ऊपर, इलामा साहब वो क्या थे? जी, ग़ज़वा बदर जैसे हमने कह दिया ना जी, यौमुल फुरक़ान था और अल्लाह तबारक तआला ने खुद ही ऐलान कर दिया कि अब इसके बाद जो है जिसने जिंदा रहना है तो वो भी, उसको भी पता होगा मैं हक पर हूँ। अच्छा। और जिसने मरना है तो उसको भी पता होगा मैं बातिल पर मर रहा हूँ। तो यानी कि ये ग़ज़वा बदर से सबसे पहला असर तो ये सारे समाज पर, सारे उस वक़्त के माहौल पर ये तारी हो गया कि अब पता चल चुका था कि वाज़ेह हो चुका था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक पर हैं और ये काफिर जो है, जो भी उनका मुखालिफ है वो बातिल है। अब यानी कि कोई शक व शुबा की गुंजाइश ही नहीं थी।
اور پھر دوسرا یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ قیدیوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فدیہ لیا، بلکہ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ مانگا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں جی، ان کی ایک اپنی شان تھی، اپنا ہی مقام تھا، وہ ہمیشہ جو ہے اب اسلام کے لیے، کیونکہ مراد نبی تھے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا کر کے تو ان کو مانگا تھا، اور وہ ایسے اللہ کے طرف سے ایک وہ بھی فرقان بن کر آئے تھے حق و باطل کے درمیان نا جی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول، آپ جو قیدی ہیں نا، سب کے رشتہ دار یہاں پر موجود ہیں، اچھا ان رشتہ داروں کو دیں، اور یہ رشتہ دار اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کریں گے، اپنا بدلہ لیں گے، ایک ایک گردنیں اڑائیں گے۔ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم بیان کر رہے رحمت للعالمین تھے، ہاں جی، محسن انسانیت تھے، صرف محسن مسلمان نہیں تھے، ہاں جی، محسن اسلام نہیں تھے، آپ تو عالمین کے لیے رحمت تھے، رحمت للعالمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ جو ہے ناگوار سا گزرا، اور جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو بھی مزاج شناس تھے، ہاں جی، مزاج کو سمجھتے تھے، تو انہوں نے پھر یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول ہم کیوں نہ ایسے کر لیں کہ ہم فدیہ لے لیں۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال اگرچہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ آئی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کہ یہ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا، اصل میں اس کے بعد تو بہت ساری گنجائشیں نکلتی ہیں، لیکن یہ معاملہ ایسا تھا کہ یہاں پر کوئی نرمی نہیں تھی، یہاں پر جو ہے وہ ضرور اس کا سد باب ہونا چاہیے تھا۔ اور پھر دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بھی اسلام کی حکمت تھی، اللہ کی مرضی سے یہ ایسا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو فدیہ دے سکتا ہے وہ فدیہ دے، اور نہیں تو یعنی کہ جو بچوں کو پڑھا دے۔ تو یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بسا اوقات ہم سے بھی اس طرح کی بات ہو جاتی، سماجی تعلیم نہیں تھی ان کے پاس۔ اچھا، سماج ہوتا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سماج بنوایا تھا، ہاں جی، وہ سماج میں تو ظلم و ستم کر رہے تھے، اچھا، وہ سماج کے تو معاشرتی طور پر تو وہ ظالم تھے، انہوں نے تو سارا کچھ اپنے پاس کنٹرول میں رکھا، یتیموں کا مال کھانے والے تھے، بیواؤں کو، تو پھر انہوں نے کیا دیا تھا جلدی سے بریک پہ بھی جانا ہے؟ کتابت جو تھی نا، لکھنا جو تھا نا، وہ عام نہیں تھا۔ اچھا، وہ لکھنا کتابت سکھائی، کتابت یعنی ان کو لکھنا سکھا دیا جائے۔ یہ جو ہے یہ زیادہ علم یہی تھا ان کے پاس، علمی اور اہم پوائنٹ دیا ہے بخاری صاحب نے۔ ہمارے عام فہم میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کہ کون سا علم جو وہاں پہ پڑھایا گیا تھا، کیونکہ وہ لفظ بھی تعلم کے ہیں کہ وہ تعلم کروائیں گے، یعنی علم، یعنی کہ وہ بچوں کو سکھائیں گے، بالکل سکھائیں گے۔ پروفیسر صاحب، غزوہ بدر کے حوالے سے جاتے جاتے آپ کوئی اپنا خصوصاً میسیج دینا صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو ایک التجا ہے جی، ابھی بخاری صاحب قبلہ نے جو فرمایا کہ آپ رحمت للعالمین تھے، آپ رحمت للعالمین تھے نہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، قیامت تک، قیامت کے بعد نہیں ہے جی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمت للعالمین، یہ ماضی استمراری جی، آپ رحمت للعالمین ہیں، اللہ اکبر، آپ رسول ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں۔ اور غزوہ بدر کا دیکھیں، ہم نے یہ ساری بحث کی، ایک ہی لیسن ہے جی، کہ اللہ سے جڑ جائیں، اپنے مرکز سے جڑ جائیں، مالک کا وعدہ ہے قد جاء الحق وزہق الباطل، جیسے بخاری صاحب نے کہا نا جی، پتہ اس دن یہ کلیئر ہو گیا کہ حق کے ساتھ کس نے جینا ہے، باطل کے ساتھ۔ اگر باطل سے ڈر کے بھی آپ نے دب گئے، حق کا عالم چھوڑ دیا، تو پھر اس میں ایک نئی بحث شروع ہو جائے گی۔ پیغام یہی ہے جی کہ آپ اپنے مرکز سے جڑ جائیں، خدا اور رسول سے جڑ جائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ، یہی اس کا میسج تھا اس غزوہ کا، کہ اللہ پھر اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ناظرین کرام، غزوہ بدر کے حوالے سے ہم نے بات کی، اور ہمارے علماء کرام نے، بخاری صاحب نے بہت علمی موضوعات پہ ہمیں ایلیبریٹ کر دیا چیزوں کو، اور خاص طور پہ جو ہمیں قیدیوں کے حوالے سے جو بات تھی، آج نئی ایک لاجک سامنے آئی ہے، یقین یعنی کتابت کے حوالے سے، وہ بھی ہمیں استفادہ ہم نے ان سے کیا۔ پروفیسر صاحب نے جو خوبصورت بات کی ہے کہ ہم نے جو ہے اپنے مرکز کے ساتھ جڑ کے رہنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا جو ہے سب کچھ ہے، اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تو اللہ کی نصرت ہمیشہ ہمیں ملتی رہے گی۔ اگر اللہ کی نصرت چاہتے ہیں، آج بھی اس دور کے اندر، کیا قیامت تک ہمیں اللہ کی نصرت کی ضرورت ہے، قیامت کے بعد حشر کے میدان میں اللہ کی نصرت کی ضرورت ہوگی، تو وہ اسی وجہ سے مل سکتی ہے کہ ہم دین اسلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ دین اسلام کی جو اصل منشا ہے، جو اصل دین اسلام کا اصل مقصد ہے، اس کے ساتھ جڑ دیں تو دنیا میں بھی فلاح پا جائیں گے، آخرت میں بھی فلاح پا جائیں گے۔ ناظرین کرام، بریک کے بعد آئیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ آج مزدوروں کا
یوم عالمی دن ہے، ان کا دن منایا جاتا ہے، یوم منایا جاتا ہے، اسی والے سے گفتگو کریں گے۔ ہمارے اسکالرز حضرات ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بریک پہ جائیے، واپس آئیں گے ہم تو اسی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ ہم ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا تاکہ ہم یہ بھی سیکھ سکیں کہ ہمارے پاس جو مزدور ہیں ان کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، جو ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ ہمارے معاون کی صورت میں رہتے ہیں ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا ہے۔ ابھی ہمیں بریک لے جانا، بریک کے بعد آتے ہیں تو یہ دوبارہ اپنی ڈسکشن کا آغاز مزدوروں کے والے سے کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویورز، پروگرام رمضان کے رنگ سہ ٹرانسمیشن۔ ناظرین کرام، بریک پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج مزدوروں کا عالمی دن ہے۔ مزدور جو اپنے ہاتھ سے روزی کماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے وہ ہاتھ بڑا پسند ہے جس کے اوپر نشان پڑے ہوں اور میرا دل چاہتا ہے ان ہاتھوں کو چوم لوں جو اپنے ان ہاتھوں کے ساتھ رزق حلال کماتے ہیں۔ ناظرین کرام، رمضان کے ایام ہوں، چاہے گرمی کے ایام ہوں، چاہے سردی ہو، مزدور اپنی اولاد کے لیے، اس کا پیٹ پالنے کے لیے صبح گھر سے نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں واپس لوٹتا ہے۔ نہ وہ گرمی کا جو موسم اس کی تپش دیکھتا ہے، نہ سردی کے موسم کی شدت دیکھتا ہے، نہ وہ بارش دیکھتا ہے، نہ وہ طوفان دیکھتا ہے۔ بس اس کے دل میں ایک لگن ہوتی ہے کہ آج سارا دن کام کر کے شام کو تھوڑی سی روزی روٹی کما کے گھر لے جاؤں تاکہ جو میرے بچے سارا دن انتظار میں ہیں کہ باپ کمانے گیا ہے، واپس آئے گا، کچھ لا کر دے گا، کھائیں گے اور ضروریات زندگی کو پورا کریں گے۔ ناظرین کرام، دین اسلام مکمل دین کا نام ہے، ضابطہ حیات کا نام ہے، زندگی کیسے گزارنی ہے اس کے پورے اسلوب کا نام ہے۔ دین اسلام نے اس حوالے سے بھی ہماری بڑی خوبصورت رہنمائی کی ہے، اسی پہ بات کریں گے۔ میں نے پہلے بتایا تھا ہمارے ساتھ آج موجود ہیں علامہ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب اور پروفیسر احمد طیبی صاحب موجود ہیں، اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ حذیفہ بخاری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ بیان فرمائیے گا، دین اسلام نے مزدوروں کے جو حقوق بیان کیے ہیں، آج میں سمجھتا ہوں ہماری سوسائٹی میں جتنی ضرورت آج ہے شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوتی، کیونکہ جس طرح ہم جدل کی طرف جا رہے ہیں، ہم اسلامک نارمز جو ہیں، اسلامی اقدار جو ہیں، اس سے بھی دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے اسامہ بھائی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ مزدور جو ہے نا جی، یہ ہمارے معاشرے کا، جیسے ہم اخلاقیات پر بات کرتے ہیں نا تو عدل و انصاف کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ ایسے یہ بیک بون کی حیثیت رکھتی ہے نظام کے اندر۔ سبحان اللہ۔ وہ عین ہی ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے نا مزدور طبقہ جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہے، بیک بون کی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر یہ مزدوری چھوڑ دیں تو پھر ہم کہاں سے اپنے کام کروائیں گے۔ یہ حقیقت ہے، ہمیں احسان مند ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہم اپنے پیسے دے کر اب مزدوری کرواتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر وہ مزدوری چھوڑ دیں تو ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے۔ وہ فقیر بن جائیں۔ مانگنے والے جو ہیں وہ کتنے، یہ پچھلے دنوں میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہاں پر تجربہ کیا گیا ہے، انہوں نے 2 اپنے نوجوانوں کو تیار کیا ہے، ایک کو فقیر بنا کر بھیجا ہے، ایک کو چیزیں دے کر بھیجا ہے۔ تو معاشرے ہمارے نے کیا صلح کیا ہے کہ وہ فقیر جو ہے وہ شام کو آتا ہے تو وہ 2000 روپیہ لے کر آتا ہے۔ 2000 کم کہہ رہے ہیں جی علامہ صاحب، یہاں پہ تو 10 دیہڑی بن رہی ہے۔ یعنی کہ انہوں نے، یعنی کہ جو رپورٹ میں پیش کیا ہے، اور جو بیچارہ چیزیں لے کر گیا تھا وہ 300 روپیہ لے کر واپس آ رہا ہے جو چیزیں فروخت کر رہا تھا۔ تو یعنی کہ ہم مزدوروں کے ساتھ تو یہ استحصال کر رہے ہیں نا کہ ان سے چیزیں خریدنا تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے۔ بڑا عجیب معاملہ ہے کہ ہم 5 سٹار ہوٹل میں جاتے ہیں تو وہاں ٹپ کے تو 1000 روپیہ 500 روپیہ دے دیتے ہیں، لیکن ایک مزدور جو ریڑھی پر کھڑا ہے وہ وہاں پر چیزیں بیچ رہے ہیں، اس سے ہم رعایت کرواتے ہیں، جو 100 روپیہ کے 60 روپیہ کے دیں۔ یعنی اس طرح کے معاملہ کرتے ہیں۔ حقیقت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی خصوصاً جو مزدور جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ ورکر جو ہوتے ہیں نا، ہاں جی، جو کمپنی میں کام کرنے والے ہیں، جو اینٹوں پر کام کرنے والے ہیں، مکانات بنانے والے، تعمیرات کے سلسلے میں کام کرنے والے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی مثال بنا کر کہا تھا کہ اوت العجیرہ، یعنی کہ اس مزدور کو جو ہے نا اس کی مزدوری تو قبل ان یجف عرقہ، کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری ادا کر دی۔ اور میں حدیث پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، یہ آخری وقت کے کلمات ہیں۔ صحابی رسول بیان کرتے ہیں آپ نے، جو میں نے آپ سے آخری وصیت سنی نا وہ یہ وصیت تھی، آپ نے فرمایا الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کا خیال رکھنا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے متحد لوگ ہیں نا ان کا خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، وہاں پر بعض لوگوں نے ترجمہ تو یہی کیا غلاموں کا، لیکن غلاموں کے معاملے میں یہ مزدور جو ہیں
یہ بھی ویسی حیثیت اللہ ہے اکبر، کہ مطلب آپ کے ماتحت ہیں، آپ ان نے کا خیال رکھنا۔ آپ نے اس کے اوپر زور دیا پروفیسر صاحب، خطبہ حاجت الوداع کی بات کر لیجئے، اسلامی میں سمجھتا ہوں کہ اگر تاریخ دیکھی جائے، ہیومینٹی کی پوری ہسٹری دیکھی جائے تو ایک انسانی منشور چارٹر کے طور پہ پیش کیا، اس کے اندر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کے حقوق کی بات کی ہے۔ لیکن پروفیسر صاحب کیا کریں، یہ مزدور چاہے وہ کہیں مزدوری کرنے والا ہو، چاہے کہ ملازمت کرنے والا ہو، لیکن جب جابر اور ظالم قسم کا اس کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا مالک بیٹھا ہوا ہے، وہ جبر کرنے سے رکتا کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باتیں ساری پلٹ کے پھر ادھر ہی آتی ہیں اسامہ بھائی کہ ہم لوگ، وہ بڑا ہمارے اوپر فٹ بیٹھتا ہے حبیب جالب صاحب کا شعر کہ اپنے مرکز سے جو ہٹو گے گم ہو جاؤ گے، کھو جاؤ گے، اپنی ہی مٹی پہ چلنے کا کرینہ سیکھو، سنگ مرمر پہ جو چلو گے تو پھسل جاؤ گے، دیے کی لو سے حاصل کرو روشنی، سورج کی شعاؤں سے جو کھیلو گے تو جل جاؤ گے۔ جس نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی نہیں، خطبہ حجت الوداع کے جس نے مندرجات ہی نہیں پڑھے، اس کی بلا جانے کے القاسب و حبیب اللہ کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ بالکل صحیح۔ جس دل کے اندر اللہ کا خوف ہوگا، عربی کا ایک بڑا خوبصورت مقولہ ہے کہ جو اللہ سے ڈرے اس سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور جو اللہ سے نہ ڈرے اس سے بڑا ڈرا کریں۔ اللہ حضرت اسی لیے تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کے صلہ رحمی کریں، اسی لیے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ کریم ہے، رحیم ہے، وہ معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ سبحان رعایا کے متعلق جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، فرمایا کہ پوچھا جائے گا آپ سے رعایا کے بارے میں۔ حضرت جیسے بخاری صاحب قبلہ فرما رہے تھے کہ 5 سٹار، میں کہتا ہوتا ہوں کہ ہم کسی بھی مال میں چلے جائیں، کسی برانڈ میں چلے جائیں، میں غریب گیا یا سفید پوش گیا، وہاں کوئی ڈسکس نہیں کرتا، کوئی بارگین نہیں کرتا، وہاں کسی کو سنت نہیں یاد آتی کہ بارگیننگ کرنا سنت ہے۔ لیکن جب آپ غریب ریڈی بانڈ سے فروٹ خرید رہے ہیں، وہاں آپ کا لہجہ بھی اور ہوتا ہے، آپ کو وہاں اخلاق بارگیننگ بھی یاد آ رہی ہوتی ہے۔ اصل میں پروفیسر بات کی ہے نا کہ جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ذرا ہمارے لیول کا ہے یا ہمارے پر چڑھائی کر دے گا، ہم خود وہاں پہ کہتے ہیں بھیگی بلی بن جاتے ہیں، اور جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سے کمزور ہے اس پہ چڑھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظفر صاحب کیا کہیں گے کہ آج ہمارے گھروں کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں، ہمارے معاون ہیں، کیا ہمارا سلوک اسلام کے مطابق ان کے ساتھ؟ اسامہ بھائی یہ بڑا ہمارے ایک معاشرے کا المیہ ہے۔ ایک اور چھوٹی سی چیز جس طرف میں اپنے ناظرین کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ایک ہمارے معاشرے میں بڑی مسکنسیپشن ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، حقوق العباد معاف نہیں کرے گا جب تک بندوں کے حقوق معاف نہیں ہو، جب وہ بندہ جو صاحب حق ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ میں کہتا ہوں جو بندہ اللہ کے حقوق کو کچھ نہیں سمجھتا، وہ حقوق العباد کا جانے گا، کچھ بھی نہیں سمجھتا، جو حقوق اللہ نہیں پورا کرتا حقوق العباد کل کو کیا پورا کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے معاشرے میں ایک تو یہ بڑا جس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدور کی مزدوری اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو گھروں میں آج کل ایک ٹرینڈ چل گیا کہ ہم لوگ میڈ رکھ لیتے ہیں، ہیلپنگ سٹاف رکھ لیتے ہیں اس طرح کا، جو ہمارے گھروں میں ہماری ہیلپ کرتے ہیں چیزوں کے۔ تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کس طرح کا ہونا چاہیے؟ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہر لحاظ سے کامل ہے۔ بے شک بے شک۔ دین اسلام سے پہلے ہم اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ غلاموں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا تھا، جانوں سے بدتر اسلام نے مزدوروں کو حقوق دیے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زید بن حارث رضی اللہ عنہ رہے تو انہوں نے بتایا انہوں نے کہ میں اتنے سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مالک بھی رہے 10 سال 10 سال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک بار ڈانٹا بھی نہیں تھے مجھے، اللہ اکبر، کبھی ایک بار ڈانٹا نہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ سوشل میڈیا بھرا ہوا ہے، الیکٹرانک میڈیا پہ روز خبریں آ رہی ہیں، کبھی کسی کام والی کا بازو چلا دیا گیا ہوتا ہے، کبھی اس کے جسم کو داغا گیا ہوتا ہے، کبھی مار پیٹ کی گئی ہوتی ہے، اور اس کو اجرت کا دینی ہے، ہم لوگ اس کو ٹارچر کر کے رکھتے ہیں بچوں کے یہاں پر، یہ ظلم ہے۔ پھر چائلڈ لیبر کے کیسز ہمارے پاس آتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے گھروں میں رکھا ہوتا ہے، اور اکثر اوقات اسامہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ تصاویر آتی ہیں، ہم ان کو کہیں لے جائیں کھانے کے لیے تو ہم بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور بچی کو الگ بٹھایا جاتا ہے، بچے کو الگ بٹھایا ہوتا ہے۔ یہ تو اتنا زیادہ ظلم ہے۔ اگر دیکھیں اگر آپ اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہے، اگر آپ میں اتنا ظرف ہی نہیں ہے، اگر آپ کی اتنی تربیت ہی نہیں، تو لے کے کیوں جاتے ہیں؟ گھر میں اکیلا چھوڑ جائیں اس بیچاری کو۔ اگر سامنے بٹھا کے آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ کے بچے بھی اسی عمر کے ہیں، آپ کے بچے بھی اسی معاشرے میں جیتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے اس کا باپ غریب ہے، آپ کا باپ امیر ہے، آپ صاحب ثروت ہے تو وہ مزدور ہے۔ یہ دین اسلام میں فرق نہیں دیکھا جاتا۔ دین اسلام میں یہ ہے کہ حقوق جو بنیادی جو حقوق ہیں وہ سب کے برابر ہیں، سب کو بنیادی حقوق ادا کرنے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام سے سید اسامہ بخاری کو اجازت دیجیے گا۔ بہت سے راسل گفتگو ہوئی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرامز کرنے کا مقصد، ٹرانسمیشنز کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کچھ سیکھیں، اگر کچھ سیکھ لیں پھر اس پہ عمل بھی کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت دعا کرتے ہیں، یا اللہ
ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. مجھے اجازت دیجیے لیکن آپ ہمارے ساتھ ابھی رہیں گے کیونکہ محمد ارسلان صاحب موجود ہیں, ننھے نعت خواں ہیں. ان کی نعت پر ہم انشاءاللہ پروگرام کا اختتام کریں گے. جی بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. لجپال نبی میرے دردادی دوا دینا. جب وقت نزا آئے, جب وقت نزا آئے, دیدار عطا کرنا. میں نعت تیری پردہ, میں ذکر تیرا کردا. میں نعت تیری پردہ کا, میں ذکر تیرا کردا. میں نعت تیری پردہ کا, میں ذکر تیرا کردا. اس ذکر دی برکت نا, اس ذکر دی برکت نا, میری قبر وسا دینا. لجپال نبی میں